اسلام آباد کے اس ہسپتال کے 2 کمروں میں وہ 2 وجود پڑے تھے۔ ایک کا وجود نالیوں سے جکڑا تھا تو دوسرے پر سفید کپڑا تھا۔ وہ مر گیا اکبر۔ اسے لگتا تھا مسٹر الوی اس چہرے کو کچھ نہیں کر سکتے، مگر وہ کسی کے نہیں۔ انہوں نے بابا کو مار دیا، اب لڑیب کو اور عمر کو۔ وہ جو دونوں ہاتھوں میں سر دیے گردن جھکائے رو رہا تھا، ٹپ ٹپ آنسو گرتے قالین میں جذب ہو رہے تھے۔ لڑیب کے نام پر اکبر چونکا۔ دھماکہ سا ہوا۔ درختوں میں چھپا ہوا شاہنواز یاد آیا تھا۔ میم زندہ ہے، مگر وہ چپ رہا تھا۔ تبھی راہداری سے گرے جینز اور سفید ٹاپ نما شرٹ میں وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ شہروز، لڑیب کہاں ہے؟ اس نے جھنجھوڑا تھا، مگر جیسے اس نے اپنا سر اٹھایا وہ وہیں ساکت ہو گئی۔ اسے ان بھیگی آنکھوں میں اپنا آپ ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ رو رہا تھا۔ الویز روتے تو نہیں، مگر وہ رو رہا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ ان آنکھوں کو نم دیکھا تھا اور اسے لگا اس نے اس سے پہلے کچھ نہیں دیکھا۔ محبت پوری زندگی نہیں ہوتی، وہ تو ایک لمحہ ہوتی ہے جس پر پوری زندگی گزار دو۔ لڑیب پر وہ لمحہ ہنستے ہوئے آیا تھا، مگر اقدس پر وہ لمحہ روتے ہوئے آیا تھا۔ اور اس میں سکت نہیں بچی تھی کچھ بھی پوچھنے کی۔ عمر نے لڑیب سے سچی محبت کی تھی، وہ اس کے ساتھ مر گیا اقدس۔ لڑیب کو گولی لگی تو عمر کی جان نکل گئی۔ وہ کوئی ٹین ایج کرش نہیں تھا۔ میں نے کیوں کیا؟ میں کبھی اس سے اتنی محبت نہیں کر سکتا تھا، کرتا تو مر جاتا جیسے عمر مر گیا۔ وہ بول رہا تھا اور اقدس بت بنے اسے سن رہی تھی۔ شہروز لڑیب سے محبت کرتا تھا، یہ انکشاف اتنا بھاری تھا کہ اس کی زبان کو قفل لگ گیا۔ یہ دل اسے کس موڑ پر لے آیا تھا؟ وہ تو کبھی اس سب کا حصہ نہیں بنی تھی۔ اس نے ہمیشہ ہر طرح سے خود کو الگ رکھا تھا۔ اس نے کسی الوی سے دوستی نہیں کی تھی۔ اس نے ایک عام سی ڈرپوک اور ہر چیز جلدی بھول جانے والی لڑکی سے دوستی کی تھی۔ وہ کبھی شہروز کے قریب نہیں گئی تھی، اپنی ماں کی ہر بات کو اگنور کیا تھا، مگر اب وہ کیا کرے گی؟ وہ کیفیت کو سمجھنے سے انکاری تھی۔ یہ لڑیب کا دکھ تھا، یا عمر کی موت کا، یا اس بات کا کہ شہروز کو لڑیب سے محبت تھی؟ وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ ایک طوفانی رات کراچی میں آئی تھی جس نے سب برباد کر دیا تھا، اور ایک اسلام آباد میں جس نے آخری کیل تابوت پر گاڑا تھا۔ آسمان صاف ہوا تو شہر کی ٹھنڈک 400 پھیلی تھی، فجر کی ساعتیں ہر سو گونج رہی تھی۔ اسلام آباد کے اس مہنگے ترین ہسپتال میں وہ تینوں ایک رو میں بیٹھے تھے، اقدس، شہروز اور شاہنواز۔ شاہنواز نے ہیرا والی بات مکمل چھپا لی تھی۔ اس نے کہا اسے نیلم نے بھیجا ہے، جو سچ بھی تھا۔ اکبر نے جب نیلم کو سب بتایا تو اس نے اسے شہروز کے پاس بھیجا تھا۔ خود وہ ضبط کے کرے امتحان پر تھی۔ وہ تینوں تھکے ہارے مسافر لگ رہے تھے جو اپنا سب کچھ لٹا چکے تھے، اور وہ تاحالوی تھا۔ وہ رو نہیں سکتا تھا۔ اس کی دنیا تہس نہس ہو چکی تھی، مگر اسے مضبوط پہاڑ کی طرح کھڑے رہنا تھا۔ اسے مضبوط ناقابل تسخیر بننا تھا۔ وہ اسی شام کو کراچی آ گیا تھا اور ساتھ ہی کئی میٹنگز رکھ لی تھی۔ اب وہ ایک ماہ تک سانس لینے کا وقت بھی نہیں رکھتا تھا۔ غم سے نجات حاصل کرنی ہو تو خود کو مصروف کر لو۔ اس نے خود کو مصروف کر لیا تھا، مگر کیا غم سے نجات ملنی تھی؟ مسٹر الوی نے ظلم کیا ہے۔ گہری خاموشی کو اقدس نے توڑا۔ وہ اسی لیے مسٹر الوی ہے۔ شاہنواز نے اسے سچ کا آئینہ دکھایا تھا۔ تو کیا لڑیب اور عمر کا قتل رائے گا جائے گا؟ شہروز نے بے بسی سے پوچھا۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دہ سزا پتہ ہے کون سی ہوتی ہے؟ غیر متوقع سوال پر وہ دونوں الجھ گئے۔ ضمیر کی۔ اور آپ کو لگتا ہے ان کے پاس ضمیر ہے؟ شہروز نے کاٹدار انداز میں پوچھا۔ سب کے پاس ہوتا ہے، ہاں، کچھ وقت کے لیے سو جاتا ہے، مگر جاگتا ضرور ہے، اور جب ضمیر جاگتا ہے تو انسان سو نہیں پاتا۔ بولتے بولتے وہ رک گیا۔ ان دونوں نے شکوہ کنار نظروں سے اسے دیکھا۔ ان کا ضمیر کبھی نہیں جاگے گا، شہروز نے حقارت سے کہا۔ کیا میں مسٹر الوی سے زیادہ پاورفل بن سکتا ہوں؟ اس نے فرش کو دیکھتے کھوئے سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں۔ شاہنواز نے صفاقی سے سچ کا آئینہ دکھایا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ انتظار کس چیز کا؟ اب اقدس نے پوچھا تھا۔ اس دنیا میں اللہ نے سب کا وقت لکھا ہے، مسٹر الوی کا بھی آئے گا، پر کیا یہ بزدلی نہیں ہوگی؟
شیروز نے ان کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ نہیں، یہ عقل ہوگی، ان سے لڑ جھگڑ کر ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے، مگر ہمیں انتظار کرنا ہے جب وہ خود بخود کمزور ہوگا، کیونکہ ہر عروج پر آنے والے کا زوال آتا ہے۔ وہ رسان سے انہیں سمجھا رہے تھے، اور تاہا تو کیرلوی کا زوال ہیرا مرتضیٰ تھی۔ انسان اپنی بربادی اور آبادی ساتھ لے کر چلتا ہے، یہ ان کے فیصلے طے کرتے ہیں کہ وہ آباد ہوں گے یا برباد۔ اس نے دل میں سوچا تھا، اس نے اپنی پوری زندگی ہیرا مرتضیٰ سے حسد کرتے گزاری تھی، مگر آج جب اس کی موت کی خبر ملی تھی وہ تب سے وہی جامد ہو چکی تھی۔ وہ کچھ محسوس نہیں کر پا رہی تھی، نہ دکھ نہ خوشی، خالی پن سا تھا۔ نیلم آئی تو وہ چونکی۔ آپ، اس نے بولنا چاہا، مگر وہ اسے ایسے اگنور کر کے گزر گئی جیسے وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ میں نے پوری زندگی آپ کی عبادت کی اللہ میاں، مگر آپ نے ہر دفعہ مجھے خالی ہاتھ رکھا، اس نے شکوہ کیا۔ اب میرے پاس مانگنے کو کچھ نہیں بچا اللہ میاں، میں خالی ہاتھ ہو چکی ہوں۔ مایوسی کفر ہے، مگر اب میں کچھ نہیں کر سکتی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹا۔ یہ آخری دن تھا نیلم کا، نیلم محل میں، المی مینشن میں، پاکستان میں۔ وہ سعودیہ جا رہی تھی، دل کا سکون تو اسی ذات کے پاس ہے، تو اسی کے پاس جا رہی تھی۔ وقت کا کام تھا گزرنا، اور وہ گزر رہا تھا۔ خوشیوں میں یہ چیتے کی طرح دوڑتا ہے، مگر غم میں یہ گھونگھے سے بھی سست۔ ان سب کے لیے وقت سست ہو گیا تھا۔ اقدس اور شیروز واپس آ چکے تھے۔ ہیرا ہسپتال کے بستر پر نیم بے ہوش رہتی تھی، اگر ہوش آ بھی جاتا تو چیخنے لگتی۔ اسے سکون آور دوا دے کر دوبارہ سلا دیا جاتا تھا۔ ہانیہ اس کے پاس ہوتی تھی، شہنواز اس کی خبر رکھتا تھا، اور نیلم، وہ اس کا ذکر سن کر فون رکھ دیتی تھی۔ اگر کوئی اس سب میں بے خبری کی اذیت جھیل رہا تھا تو وہ طاہا الوی تھا۔ خود کو مشین بنا لیا تھا۔ اگر صبح وہ لندن میں تھا تو ناشتہ نیو یارک میں کرتا۔ سانس لینے کی فرصت اس نے خود سے چھین لی تھی۔ دن بدن اس کی وحشت بڑھ رہی تھی۔ پہلے اس سے نظر ملانا مشکل ہوتا تھا، اب تو وہ جس جگہ ہوتا اس جگہ سے خوف آتا تھا۔ اس کے گرد اندیکھا سا دائرہ بن گیا تھا۔ خوف و ہراس اس کی موجودگی کا نام تھا۔ اکبر کو لگتا تھا یہ وحشت اس کے نہ رونے کی وجہ سے ہے، مگر جب جب اس کی آنکھ تنہائی دیکھتی خود ہی نم ہو جاتی تھی۔ وہ آخری الفاظ اسے اذیت کی پستیوں میں لے گئے تھے۔ وہ تو کیر الوی کی بیٹی تھی، اس کی نظر میں وہ کبھی معتبر نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے ہر جگہ وہ نظر آنے لگی تھی۔ کام کر رہا ہوتا تو لگتا ابھی فال چھین لے گی، کھانا کھا رہا ہوتا تو لگتا ابھی وہ اس کی پلیٹ چھین کر بھاگ جائے گی۔ وہ بولے گی، بھاگ کر بلے پکڑ کے دکھا۔ کسی بھی پارٹی میں شراب کو ہاتھ لگاتا ہے اس کے ہاتھ کانپتے تھے۔ اکثر اسے خود علم نہ ہوتا وہ کیا کر رہا ہے، وہ نہ ہو کر بھی ہر جگہ تھی۔ اب بے حد دہانے میں اس نے مونچھیں بھی رکھ لی تھی۔ ہیرا کی موت اس کے حواس پر ایسی سوار ہوئی تھی کہ دی پرفیکٹ طاہا الوی سے غلطی ہو گئی۔ اس نے 10 کروڑ کی فائل بغیر دیکھے سائن کر دی، مگر کسی میں اسے پوائنٹ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ مگر وہ طاہا الوی تھا، اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ لندن میں رائل ہالوے یونیورسٹی میں گویا صف ماتم بچھی تھی۔ بلند اونچی عالیشان عمارت کے اندر وہ تینوں گھاس کے اوپر بیٹھے تھے۔ ان چاروں میں سے کوئی خیر اتنا لائق فائق نہیں تھا کہ ٹاپ کر لیتا، مگر دکھ یہ نہیں تھا، وہ تینوں پاس ہوئے تھے۔ نرم گھاس ان کا انگاروں پر گھسیٹ لائی تھی، کیونکہ لڑیب کے نمبر زیادہ تھے۔ تم نے اسے پڑھایا تھا؟ حضوری نے دانت کچکچاتے پوچھا۔ اگر میں نے پڑھایا ہوتا تو میرے نمبر نہ اچھے آ جاتے، اس نے زچ ہوتے کہا۔ ٹیچر سے غلطی ہو گئی ہوگی۔ شیروز نے کیا سرائی کی۔ اس دن ان تینوں پر انکشاف ہوا۔ دوست نالائق ہو تو دکھ ہوتا ہے، لیکن نالائق ہوتے ہوئے آپ سے زیادہ نمبر لے جائے تو زیادہ ہوتا ہے۔ وہ لڑکی جسے یہ یاد نہیں رہتا کہ سبق کیا ملا ہے، اس کے مارکس اچھے تھے، کم از کم ان تینوں کی نسبت۔ وہ محنتی تھی، اقدس نے خود کو سمجھایا، پر کچھ تو غلط ہے۔ تبھی نے دور سے رؤف آتا دکھائی دیا تھا۔ لڑیب کا رزلٹ کیسا آیا؟ پوچھتے آواز دھیمی تھی۔ اسے وہ آج شدت سے یاد آئی تھی۔ انہیں یہ لگتا تھا وہ سلنڈر بلاسٹ میں مرے ہیں۔ جب ہیرا جانے گی تو کیا ہوگا؟ کاش وہ اس وقت ہیرا کے پاس ہو، پر کاش پاس ہے، زونی نے اداسی سے کہا، مگر کیا فائدہ؟ مرے ہوئوں کو کیا فکر؟ اپنی فکر کرو، امی نے مجھے ہرگز نہیں بخشنا۔ وہ خوفزدہ لگی تھی۔ تب پڑھ لینا تھا، شیروز نے اکتا کر کہا۔ بیٹا، مجھے نصیحت کرنے سے پہلے اپنا سوچ لو، وہ گرے آنکھوں والا ڈیول تمہاری جان لے لے گا، زونی نے ترک کر کہا۔ کوئی بھی لڑیب کو نہیں بھولا تھا، مگر کوئی کتنا ماتم کر سکتا تھا؟ وہ سب زندگی کی طرف لوٹ آئے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اقدس کے انداز میں کچھ تھا، رؤف چونکا،
مگر یہ ان کی خام خیالی تھی۔ تبھی ساحر آیا تھا اور ان دونوں کو بندوق کی نوک پر اٹھا کر لے گیا۔ وہ دونوں شور تک نہ کر سکے۔ وہ دن اور بس کچھ بھی ہو، کتنے بھی بیمار ہو، دن کے 8 گھنٹے آفس میں طاہا کے آدمی ان سے گدھوں کی طرح کام لیتے تھے۔ شروز کو اس نے نیو یارک کی کمپنی میں بھیجا تو اقدس کو وہیں رہنے دیا تھا۔ کام اور اندر ہی اندر کھاتا دکھ اور بڑھتے فاصلے ان کا رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ 9 ماہ بعد آج ہیرا کو ہوش آیا تو اس نے ہنگامہ نہیں کھڑا کیا تھا۔ شاہنواز اور ہانیہ اس کے پاس تھے۔ مجھے طاہا سے ملنا ہے۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ زخم بھر چکے تھے مگر وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ سر پر حجاب اور سادہ سا سوٹ۔ ڈاکٹر بچے کو لے کر بھی شیور نہیں تھے، اوپر سے بچے جڑوا تھے۔ ایسے میں طاہا سے ملنا، وہ اس کی جان کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ کیا کرو گی؟ شاہنواز نے بے رخی سے پوچھا۔ وہ اس بچے کا باپ ہے، اسے علم ہونا چاہیے تاکہ وہ اسے جان سے مار دے۔ ہانیہ نے اس کی بات کاٹی۔ یہ اس کا فیصلہ ہوگا، وہ سرد سپاٹ انداز میں بولی، مگر ان دونوں نے ایک نہیں سنی تھی۔ دوسری طرف نیلم محل میں طاہا اسٹڈی میں بیٹھا تھا جب مریم اس کے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں کافی تھی۔ مفت میں کھانا نہیں چاہتی تھی، مگر اکبر اسے آزاد نہیں کر رہا تھا۔ یہ اکبر کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کبھی کبھی نقصان دیکھے بغیر انسان کو عقل نہیں آتی۔ وہ کافی رکھے جانے لگی جب طاہا نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ سیاہ آنکھیں جن کے گرد ہلکے تھے، ہلکے براؤن بال جو پونی میں مقید تھے، دراز قد، نازک سی۔ وہ بھی تو اس ہی خاندان کا حصہ تھی، تو کیا اس کے پاس جانے سے وہ ویسا ہی محسوس ہوگا جیسا ہیرا کے؟ سوچتے اس نے مریم کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے سوالیہ آبرو اٹھا کر اسے دیکھا مگر نظر نہ ملا سکی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ہی وحشت تھی۔ خوف اس کی روح میں سرایت کرنے لگا تھا۔ چٹکے سے اس نے مریم کا بازو کھینچا، وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ طاہا کو کراہت ہونے لگی، گھن آنے لگی، وہی کراہت جو ہیرا کے علاوہ ہر لڑکی کے پاس جانے سے آتی تھی۔ مسٹر الوی آپ، مریم نے بولنا چاہا مگر طاہا نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ وہ جیسا خود سے بھاگ رہا تھا۔ مسلسل اس کے کانوں میں ہیرا کی آوازیں گونج رہی تھی۔ وہ اس کے آخری الفاظ، مرتضیٰ کی بیٹی تھوکتی بھی نہیں تم پر طاہا الوی۔ وہ آج اسی مرتضیٰ کی بیٹی کو دنیا کے لیے تماشا بنانے والا تھا کہ کوئی اس پر تھوکتا بھی نہیں۔ ہیرا کو لگا وہ اس سے چھپا لے گی، مگر وہ طاہا الوی تھا۔ وہ ان دونوں کی شکلوں کی مماثلت سے ہی سمجھ گیا تھا کہ ضیاء کی مایہ پر ہیرا نے شگفتہ سے کیا کہا تھا۔ مریم مرتضیٰ کی بیٹی تھی، اس کی اور شگفتہ کی ناجائز اولاد، جسے خاندان والوں نے مرتضیٰ کے بھاگنے کے بعد کبھی قبول نہیں کیا۔ وہیں ہیرا اور لریب سے سب نے پیار کیا۔ وہ ہمیشہ اس فرق پر جھلس جاتی تھی، گھر، اسکول، کھلونے، رشتے، سب کچھ انہیں اچھا ملتا، جبکہ اورنگزیب چاہ کر بھی ان جیسے آسائشیں اسے نہیں دے پایا تھا۔ وہ بھی مریم سے کھنچا کھنچا رہتا تھا۔ اسی حسد میں وہ جلتی آئی تھی۔ وہ آج اس آگ نے اسے ہمیشہ جلنے والی آگ میں پھینک دیا تھا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ اگر محض نے نہیں سوچا تو وہ کیوں سوچتی، مگر اسے سوچنا چاہیے تھا اپنے لیے کہ وہ کیا کرنے جا رہی تھی اور اس کا انجام کیا ہونا تھا۔ مریم کے وجود میں خود کو گم کیے طاہا کی نظر کھڑکی پر پڑی جس میں لان نظر آ رہا تھا۔ اسے کہیں دور وہ سیاہ آنکھیں نظر آئیں تھی، کچھ ٹوٹا تھا، ان میں کرچیاں تھیں جو اس کی روح کو چھلنی کر رہی تھی۔ طاہا نے اسے اپنا وہم ہی جانا، مگر وہ سیاہ آنکھیں وہیں تھیں، سب دیکھ رہی تھیں۔ کمرے کی لائٹ آف ہوئی تو مگر وہ وہیں تھی۔ اکبر نیلم محل میں داخل ہوا تو لان میں کچھ ہیولے سے ٹھٹکا۔ وہ اس طرف محتاط انداز میں پہنچا، گن کا رخ اس کی طرف کیا، مگر اس سے پہلے وہ گولی چلاتا اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے گردن ترچھی کر کے دیکھا، وہ شاہنواز تھا۔ موبائل کی ٹارچ اس ہیولے پر ڈالی تو جامد رہ گیا۔ ملکہ جیسے حلیے میں وہ بت بنی کھڑی تھی۔ ایک آخری بھرم بھی ٹوٹ گیا تھا اور وہ مضبوط چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ ان دونوں نے اسے زمین بوس ہوتے دیکھا تھا۔ وہ دونوں اسے ہسپتال لے کر آئے۔ پیچھے جو ہوا اکبر کے لیے جاننا مشکل نہ تھا، اسے دکھ ہوتا تھا۔ اچانک لیبر پین کی وجہ سے ہیرا کو آپریٹ کرنا پڑا تھا۔ وہ کئی گھنٹے وہاں رہے، آخر انتظار کی سولی پر اٹکے جان بحال ہوئی۔ ڈاکٹرز باہر آئے، ان کے چہرے کچھ خوش آئند نہیں بتا رہے تھے۔ سوری مسٹر الوی، مگر ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، ہم نے انہیں بچا لیا ہے، مگر بچے؟ ڈاکٹر کی ادھوری بات پر شاہنواز وہیں ڈھیسا گیا۔ کیا تھا؟ شاہنواز نے بے بسی سے پوچھا۔ بیٹا اور بیٹی دونوں، انہوں نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ کتنا بد نصیب ہے نا وہ شخص جس نے ایک معمولی سی لڑکی کے لیے دنیا اور آخرت دونوں گنوا دی۔ اکبر کو طاہا پر ترس آیا تھا اور مریم سے نفرت میں اضافہ ہوا تھا، مگر وہ دونوں بھی خسارے میں رہے تھے۔ ان دونوں کا خون ایک تھا، مگر وہ ہیرا نہیں تھی۔ وہیں مریم کو شدت سے غلطی کا احساس ہوا تھا جب طاہا نے اسے چھوت کی طرح دور پھینکا تھا۔ وہ تھی کیا؟ اس کی حیثیت کیا تھی؟
اس جیسے کو تاہا اپنی ملازموں میں بھی شامل نہ کرتا، مگر یہ غلطی نہیں، گناہ تھا جس کا کفارہ مریم اورنگزیب کے لیے بہت بھاری ہونا تھا۔ پر کیا صرف لڑکیوں کے لیے یہ بھاری ہوتا ہے؟ نہیں۔ تاہا الوی نے خود کو جس آگ میں جھونکا تھا وہ اس آگ سے لاکھ گنا زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اندھیری رات میں پنجے گاڑے تھے۔ الوی مینشن کی عالیشان عمارت اپنے تمام تر شان کے ساتھ جگمگا رہی تھی۔ اس کے پیچھے گھنا جنگل تھا جس کی تھوڑی سی زمین ہموار تھی، جس پر زمین پر تھوڑی سی اونچی ٹیریوں پر تختے لگے تھے۔ یہ الویز کا قبرستان تھا۔ ان کی گھر کے ہی قریب جو بھی فوت ہوتا اس کی قبر یہیں ہوتی تھی۔ پیدا ہوتے ہی ایک جگہ مختص کر دی جاتی تاکہ اسے یاد رہے اس مٹی میں ہی سمانا ہے۔ ایسے میں وہ دونوں شاہنواز اور اکبر کھودال سے چھوٹی سی قبر کو کھودتے نظر آ رہے تھے۔ دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ اکبر، ہماری نسلیں بڑھنے سے پہلے ختم ہو گئی، شاہنواز نے روتے ہوئے کہا۔ اکبر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں اس بچی کو کیسے سنبھالوں گا؟ وہ اس کے گلے لگے رو دیے تھے۔ کافی دیر غم غلط کرنے کے بعد انہوں نے اس روئی سے وجود کو ہاتھوں میں لیا۔ اس سے ہمارے گھر کی رونق ہونا تھا۔ پورے 20 سال بعد ہمارے گھر میں رحمت آنی تھی۔ وہ اسے سینے سے لگائے بولے۔ دوسروں کے گھر کی رحمت اجاڑ کر اپنے گھر میں رحمت کیسے آتی؟ اکبر بولنا نہیں چاہتا تھا مگر بول گیا تھا۔ شاہنواز نے ہتھیلی کی پشت سے گال رگڑے اور ایک دفعہ کپڑا ہٹا کر اسے دیکھا۔ نرس کہہ رہی تھی۔ بچی کی آنکھیں گرے تھی۔ اکبر نے بھاری من سے کہا، دل پر پتھر رکھتے اس چاند سے مکھڑے کو چھپایا۔ اس روئی جیسے وجود کو گھڑے میں اتارتے ان دونوں کو کچھ پرواہ نہیں تھی کہ کس وقت کیا ہو جائے۔ دل پھٹ رہا تھا۔ مٹھی میں مٹی بھرتے جیسے ہی انہوں نے مٹی ڈالنا شروع کی، رات کے گہرے خاموش سناٹے میں ارتعاش ہوا تھا۔ ہر طرف رونے کی آواز گونجی تھی، بچے کے رونے کی آواز، دل سوز کراہنے کی آواز۔ وہ آدھی رات کو قبرستان میں تھے۔ خوف کی ایک لہر ان میں سرایت کرنے لگی۔ قبر وہیں چھوڑ ان دونوں نے ارد گرد دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ تو کون سا بچہ رو رہا تھا؟ آواز کے تعاقب میں وہ گئے، سب کچھ بھول گیا تھا، آنسو تھم گئے تھے۔ وہ آواز گاڑی سے آ رہی تھی۔ انہوں نے چونک کر گاڑی کی پچھلی نشست پر رکھے بچے کی لاش کو دیکھا جس پر ایک کالی بلی بیٹھی تھی۔ بلی کی آواز کیسی تھی؟ اس بلی میں ایک سفید بال نہیں تھا، سر سے پیر تک کالی، اس کی مونچھیں بھی کالی تھیں، یہاں تک کہ آنکھیں بھی۔ عجیب وحشت زدہ سی مخلوق تھی۔ اکبر نے اسے پچکارا تو وہ اکبر پر جھپٹی اور اس کے بازو میں دانت کاٹ لیے، ساتھ عجیب آوازیں بھی نکالنے لگی، مگر رونے کی وہ آواز نہیں رکی تھی۔ اکبر نے ہاتھ چلا کر بلی کو پرے پھینکا تو وہ زمین پر گرتے ہی بھاگ گئی۔ اب بھی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ شاہنواز نے سفید کپڑے میں وجود کو پکڑا۔ آواز اس میں سے آ رہی تھی جو ہاتھ پیر مارنے لگا تھا، مگر حرکت اتنی سست تھی کہ کپڑے میں مشکل محسوس ہو رہی تھی۔ ان دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ بچہ زندہ تھا۔ سلیمان! شاہنواز کو ہیرا کے الفاظ یاد آئے۔ وہ انوکھے ماں باپ کا انوکھا بچہ تھا جو دنیا میں آنے کے 2 گھنٹے بعد رویا تھا۔ وہ بھی اگر وہ بلی اس پر نہ بیٹھتی تو انہوں نے اسے مردہ سمجھ کر دفنا دینا تھا۔ لوگوں کے لیے کالی بلی بدبختی لاتی ہے، سنا تھا، مگر اس عجوبے کے لیے کالی بلی زندگی لائی تھی۔ اکبر فوراً بچے کو لے کر ہسپتال بھاگا تھا، جبکہ شاہنواز نے دوبارہ سے بچی کو آدھی قبر سے نکالا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر تو جیسے ان دونوں پر دہکتے انگارے ڈال دیے گئے تھے۔ نرس نے بچی کو چیک کیا تھا مگر بچے کو چیک کیے بغیر تھما دیا تھا۔ بچی کی حالت خراب تھی۔ پلس سلو ہونے کی وجہ سے وہ نیم بہوشی میں پیدا ہوا تھا، اس لیے رویا نہیں تھا، مگر جنگل کی تازہ ہوا میں جیسے اس میں جان آ گئی تھی اور اس جان نے اسے بچا لیا تھا، ورنہ اس نرس کی غلطی کی وجہ سے وہ ننھی سی جان زندہ قبر میں چلا جاتا۔ اس نے نرس کو فوراً فارغ کروایا تھا جو اس کے خاندان کی نسل کو ختم کرنے والی تھی۔ بچے کے مردہ ہونے کا دکھ ہوا تھا مگر بچہ زندہ تھا۔ وہ جو تاہا الوی کے ظلم پر رو رہے تھے، اگر انہیں اندازہ ہوتا کہ اس وقت کے بادشاہ کا یہ بچہ کیا حال کرنے والا تھا تو کبھی نہ روتے۔ کیسے یہ بچہ اس کے مردہ ضمیر کو جگانے والا تھا؟ وہ نہیں جانتے تھے یہ بچہ جو دنیا میں آنے کے 2 گھنٹے بعد رویا تھا، تاہا الوی کو خون کے آنسو رلانے والا تھا۔ وہ انوکھے باپ کا بیٹا تھا جو سو نہیں سکتا تھا۔ اس کی ماں انوکھی تھی جو کبھی کچھ نہیں بھولتی تھی۔ اسے بھی انوکھا ہونا تھا مگر وہ نارمل تھا، کمزور تھا پر نارمل تھا، مگر ہر چیز نظر تو نہیں آتی۔ آئی ہوپ آپ سب کو پسند آئے۔ اگر اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سلیمان کیسے پیدا ہوا تھا تو پلیز لائک، کامنٹ اینڈ شیئر۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا فیوریٹ ڈائلاگ ضرور مینشن کریں۔ اللہ حافظ۔